کیے گئے ہیں ابھی تک یہ خبریں ہمیں موصول ہو رہی ہیں، آپ تک یہ خبر پہنچی کہ آپ کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں؟ کیوں جاری ہوں گے بھائی؟ میں تو تمام کیسز میں ضمانت پہ ہوں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کٹ پتلیوں کے پاس، ان بےایمانوں کے پاس، ان اردلیوں کے پاس ہے کیا؟ اور اس کے علاوہ کہ پاکستان کے جو سینئر موسٹ لائرز ہیں ان کے خلاف پرچے دینا، اس ملک کو ایک جس انداز سے اس کا چہرہ مسخ کر دیا گیا دنیا کے سامنے، پاکستان کا خوبصورت نام جس طرح ایک مذاق اڑوایا گیا، ہم اس کے علاوہ اور کیا ان سے توقع رکھ سکتے ہیں؟ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ان اردلیوں، ان کٹ پتلیوں کو اب ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور ان کے جو آقا راولپنڈی میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ وہ جو تکبر اور جس انداز سے پچھلے آرمی چیفز آج باجوہ صاحب کی بات کریں، آج کسی اور کی نام لیں، تو وہ دنیا میں جا کر کے اپنے لیے جزیرے ڈھونڈتے پھرتے ہیں، بجائے اس بات کے کہ اس خوبصورت پاکستان جو کہ ایک جنت کا مقام رکھتا ہے، اس کو جنت بنائیں جہاں 25 کروڑ عوام خوشی سے، سکون سے رہنا شروع کریں۔ اچھا شعیب شہین صاحب یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ذرائع کے طور پہ یہ خبر آئی ہے کہ عمران خان صاحب نے بولا ہے کہ ریٹنگ میں دے دیں، مذاکرات جاری رکھنے چاہیے، تو جب آپ ریٹرن میں دیں گے تو حکومت ہوا میں نہیں لہرائے گی کہ یہ دیکھیں وہ این آر او ہمیں کہتے تھے، یہ این آر او مانگنا چاہ رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں این آر او کی ضرورت کیا ہے؟ این آر او تو یہ مانگ رہے ہیں۔ مطلب ہے آج بھی یہ کرپٹ سسٹم جو ہے یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہا۔ یہ آپ رانا ثناء اللہ کی کل جو بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا کہ جی کوئی گولی نہیں چلی، کدھر ہیں جی شہادتیں، کدھر ہیں وہ ساری باتیں؟ مجھے ان سے اس کی پہلے ایک بات کا جواب دے دوں، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا یا این آر او دے دو یا لے لو۔ بھائی اگر ہم نے این آر او لینا ہوتا تو پھر عمران خان آج جیلوں میں نہ پڑا ہوتا۔ لیکن جہاں تک رائٹنگ میں دینے کا تعلق ہے، دیکھیں بڑا سمپل ہے، 2 لائنوں کا رائٹنگ ہے، وہ تو جب آئے گی تو ہم آپ کو بتا دیں گے۔ آپ جوڈیشل کمیشن بنا دو 26 نومبر والے قتل عام کا اور 9 مئی کا۔ نمبر 2، جو سیاسی قیدی ہیں ان کو رہا کیا جائے، اور جو اس طرح کی سیاسی قیدیوں کے اوپر مقدمات اور جو پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، اب جو آئی ایس پی آر صاحب نے آ کر یہ کہہ دیا کہ جناب یہ سیاسی دہشت گرد ہیں، میں ان کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ کل آپ نے دیکھا خوزدار میں کیا ہوا ہے، خوزدار کے ایک ایریا میں زہری میں شاید اتنے لوگوں کی جس طریقے سے دہشت گردی ہو رہی ہے، آپ ان کو جا کر کے سارے وسائل کا استعمال کریں، ان کو روکیں۔ آپ نے سیاسی ورکرز اور پی ٹی آئی کے خلاف پورے ادارے، پوری انٹیلیجنس ایجنسیز، پوری آئی ایس آئی، ایم آئی اور آئی بی کو لگا دیا۔ تمام دہشت گردی کے ادارے جو اینٹی ٹیررسٹ انسٹیٹیوشنز ہیں یا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے، ان کو آپ نے پی ٹی آئی کے پیچھے لگا دیا ہے۔ تو آج اس کی حالت یہ ہے کہ دہشت گرد کھلے عام پھر رہے ہیں۔ کبھی آپ ان کو ڈیجیٹل سیاسی ورکرز کو ڈیجیٹل دہشت گرد کہتے ہو، کبھی معاشی دہشت گرد کہتے ہو، اب آپ نے نئی ٹرمینالوجی سیاسی دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا۔ دیکھیں آپ کو ان چیزوں سے بالا تر ہونا چاہیے۔ اس خوبصورت پاکستان کو 25 کروڑ عوام کے رہنے کی گھر اور جگہ اور جنت تب بن سکتا ہے جب آپ سب کو رہنے کا حق دو۔ یہاں کے جمہور کے فیصلے کو تسلیم کرو، عوام کا جو فیصلہ ہے اس کو مانیں۔ جب تک یہ نہیں کریں گے تب تک آپ کوئی بھی اچھا کام بھی اگر کرنا چاہیں گے تو آپ کر نہیں پائیں گے، حالانکہ ان سے کوئی توقع نہیں ہے کہ یہ اچھا کام نیتاً کرنا چاہیں یا کریں۔ اچھا شیخ شعیب صاحب آپ نے شعیب بتایا شہین جب صاحب یہ بات اس یہ وقت بتائیے جو حکومت آپ کے درمیان مذاکراتی ٹیم جو ہے، حکومت نے بڑی کوشش کی ہے کہ آپ کی مذاکراتی ٹیم کی ملاقات ہو جائے گی اڈیالہ میں، لیکن نہیں ہو پائی۔ لیکن مریم نواز نے کل بولا ہے کہ اگر میں چاہوں تو خان صاحب کا ہیٹر بھی نکلوا سکتی ہوں، بیڈ بھی نکلوا سکتی ہوں، وہ تو چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن دیکھیں وفاقی حکومت کے پاس یہ پاورز نہیں ہے کہ ملاقات بھی نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں ان کٹ پتلیوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہوش کے ناخن دو، تم لوگوں کو شرم کرنا چاہیے اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے۔ کل جس طرح آپ روتے تھے اور جس طریقے سے قلعہ سے آتے ہوئے ایک دوسرے کے گلے مل کے روتے تھے، 10 سال کے لیے یہاں سے ڈیل کر کے بھاگ گئے تھے، اور اس کے بعد واپس جس طرح ڈیل کر کے دوبارہ بھاگے، یہ ان لوگوں کا تو کردار ہی یہی ہے۔
تو لہٰذا ان لوگوں کی جو بدماشی یا جو تڑیاں ہیں ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے ہم کو کوئی اچھا، اہمیت نہیں آپ ہے۔ یہ بھی بتائیں کہ کیا سمجھتے ہیں آپ مذاکرات کامیاب ہو پائیں گے؟ عمران خان صاحب عید سے پہلے باہر آ سکتے ہیں کیونکہ آپ سینئر لائر ہیں، سینئر وکیل ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مذاکرات کے حوالے سے تو اب ہم ڈیپینڈ کرتا ہے ان کے اوپر۔ اگر یہ چاہیں گے اس ملک میں بہتری، جو کہ یہ کرپٹ سسٹم اب چلنے کے قابل نہیں رہا، تو پھر شاید کامیاب ہو پائیں۔ لیکن اگر میری ذاتی رائے پوچھیں گے تو مجھے ان کے اوپر کوئی توقع اس لیے نہیں ہے کہ یہ کٹ پتلی اور اردلی ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کے پاس کوئی نہ اخلاقی جواز ہے، نہ آئینی جواز ہے، نہ اختیار ہے۔ اس کو جس طریقے سے ان کو تو کہا جائے گا کہ آپ نے ایسے ایکٹ کرنا ہے وہ ویسے ایکٹ کریں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ مجھے ذاتی طور پر اگر آپ پوچھیں گے تو شاید یہ اس کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کریں گے کامیابی کی طرف لے جانے کی بجائے، کیونکہ اگر اس پہ کامیاب ہو جاتے ہیں مذاکرات تو پھر ان کو مینڈیٹ واپس کرنا پڑے گا، ان ڈاکوؤں کا احتساب ہوگا، یہ جیلوں میں ہوں گے، اور یہ میرا نہیں خیال کہ یہ اس کے لیے کوئی تیار ہو۔ اچھا شعیب شاہین صاحب یہ بتا دیں، ایک تو بشریٰ بی بی کے خلاف جو کمپین چل رہی ہیں اور خاص طور پہ جو پارٹی کے عہدیدار ہیں اور پارٹی کے جو ایکٹیوسٹ ہیں ان کی جانب سے ہی باتیں کی جاتی ہیں کہ بشریٰ بی بی نے بڑی رکاوٹ ڈالی ہے، سنجانی کے مقام پہ اگر چلے جاتے تو آج عمران خان باہر ہوتے۔ مجھے یہ بتائیں کیا گارنٹی تھی کہ سنجانی کے مقام پر یہ گولیاں نہیں ماریں گے؟ بات یہ ہے کہ دیکھیں، ایک ہے احتجاج، ہم ہر کام کے لیے تیار تھے تو بھائی احتجاج ہوگا، یہ ہمارے خلاف واٹر کینن استعمال کریں گے، یہ ہمارے خلاف کوئی اور ایسا طریقہ استعمال کریں گے، مگر ہمیں یہ یقین نہیں تھا کہ یہ جا کر کے اس طریقے سے گولیاں ماریں گے ہمارے لوگوں کو۔ بات یہ نہیں ہے، بات سمپل ہے کہ بشریٰ بی بی ہو یا کوئی اور ہماری پارٹی کا کوئی نمائندہ ہو، تو بشریٰ بی بی تو سیاست میں نہیں ہے، وہ تو اپنے شوہر کی ظاہر ہے ایک رہائی کے سلسلے میں وہ ایک موومنٹ کا حصہ بنی تھی۔ یہ ساری ایک باتیں ہیں، صرف ایک بات آج بھی وہی سوال ہے، آخر گولی کیوں چلائی اور کس کے کہنے پہ چلائی؟ اس کا احتساب ہوگا۔ وہ لوگ جو شہداء ہیں یا جو آج مسنگ پرسن میں ہیں یا جن کی لاشیں نہیں مل رہی، وہ ساری کے سارے آپ سے احتساب کا مطالبہ کرتے ہیں۔ کوئی آخر جوڈیشل دیکھیں نا، ایک پارٹی ہے پی ٹی آئی، ایک پارٹی ہے گورنمنٹ جس میں تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، وہ ایک کلیم کر رہی ہیں، ہم ایک کلیم کر رہے ہیں، تو اس کو کون ڈٹرمن کرے گا؟ کوئی احتساب کا نظام ہوگا نا، کوئی طریقہ کار ہوگا۔ تو احتساب کے نظام کا جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنا لیں تاکہ فیکٹ سامنے آ سکیں، اور اگر جوڈیشل کمیشن نہیں بنائے گا تو پوری قوم نہیں، پوری دنیا آپ کو کبھی بھی ایکسیپٹ اس بات کو نہیں کرے گی، اور سوالیہ نشان پھر بھی رہے گا آخر گولی کیوں چلائی اور کس کے کہنے پہ چلائی۔ شعیب شاہین صاحب آپ یہ مجھے بتائیں کہ عبد المالک صاحب کا دیکھیں اس کا مالک صاحب نے جو بات کی ہے اس کا تو اس کے پاس ہوگا نا کوئی نہ کوئی بات، اگر ہے تو وہ لے آئے۔ دوسری بات ہے کہ خان صاحب نے کل اس کو کلیریفائی کر دیا ہے، خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ ہماری کسی سے کوئی خفیہ ملاقات نہیں ہے،